ایک ہفتہ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اگلے ہفتے میں شیخ رشید صاحب کا انٹرویو آئے گا۔ اس کے کومنٹس میں مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اچھی خاصی گالیاں دی، چلے مہربانی بھائیوں کی، لیکن جی یہ کہہ رہے تھے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بڑا ہی مجھے انہوں نے کذاب اور جھوٹا مکار کیا کیا ثابت کر دیا تھا، تو آج پوچھنا تھا ان سے کہ ہونا رام ہے اب صحیح ہو گیا۔ مطلب یار ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، بھائی جتنی انفارمیشن ہوتی ہے اتنی شیئر کر دیتے ہیں۔ تو پتہ تھا کہ شیخ صاحب کا انٹرویو آنے والا ہے اور وہ آج آ گیا۔ انٹرویو پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ شیخ صاحب نے اس بات کا برملا اظہار کیا، اقرار کیا کہ جی میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، افواج پاکستان سے مجھے بڑا پیار ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں چلہ کاٹنے کے لیے گیا ہوا تھا اور بڑا ہی تعاون کیا، ادھر لوگوں نے وضو کروانے کے لیے پانی بھی دیتے تھے، تو بڑا ہی جو ہے انہوں نے سراہا ہے جی ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو چلے پہ رکھا ہوا تھا 40 دن کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو رویہ رکھا یا ان پہ جو ضد لگا لی تھی جی کہ یہ بندہ آرمی چیف نہیں بن سکتا، انہوں نے کہا جی کہ یہ عمران خان صاحب کی بڑی غلطی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ شیخ صاحب کا جو انٹرویو ہوگا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، تو اس میں انہوں نے بڑے ہی آرام سکون کے ساتھ بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے، شیری مزاری، مراد سعید اور ایک دو نام انہوں نے لے لیے، کہ یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین دلواتے تھے جی کہ فوج کے اندر بھی ہمارے بڑے آدمی اور وہ ہماری سپورٹ کریں گے، تو ان کے مشورے پر جا کر عمران خان صاحب نے ایسے واقعات کرا دیے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 10 مئی کو ہی مذمت کر دی تھی جی 9 مئی کے واقعات کی، لیکن جو اہم حلقے ہیں وہ اس مذمت کو پڑھ نہیں پائے، پتہ نہیں کیا ہوا، تو پھر میں نے 2 بار مذمت کی پھر بھی ان سے پڑھی نہ گئی، تو آج اس لیے میں نے سوچا کہ میں انٹرویو دے دوں تاکہ میری مذمت جو ہے وہ آفیشیل الیکٹرانک میڈیا پر بھی آ جائے، تو پھر شاید وہ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح کا معاملہ تھا شیخ صاحب کا۔ خیر اس پہ اسد طور صاحب نے ایک ویلوگ کھڑکا دیا تھا جی کہ شیخ صاحب کو ادھر چپیڑ پڑ گئی اور شیخ صاحب کو یہاں سے پکڑ کر لایا گیا، اور اس طرح کی باتیں اسد طور صاحب نے کی تھی۔ ویسا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا شیخ صاحب کے منہ سے یا ان کی باتوں سے، اور 9 مئی کے وکٹمز جو تھے، جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، وکٹمز تو نہیں تھے، جو مجرم ہیں، ان لوگوں کے ساتھ شیخ صاحب کی بڑی ہمدردی، اور شیخ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی ساری کوششیں کروں گا ان کو چھڑوانے کے لیے، کیونکہ وہ غریب بچے ہیں اور ذہن سازی ہو گئی تھی ان کی جو بھی ہوا تھا، لیکن ان کے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ اور انہوں نے باقاعدہ آرمی چیف صاحب کا نام لیا کہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ جی ان کو معاف کر دیا جائے۔ باقی یہ جو اسد طور صاحب ہیں ان کے اندر ایک بیماری ہے، اینٹا اسٹیبلشمنٹ، کوئی بھی بات ہو جائے یہ جناب بس فوج کے خلاف انہوں نے بولنا ہوتا ہے۔ جس طرح سے وہ اسلامو فوبز ہوتے ہیں نا، دنیا میں کہیں پہ بھی کچھ ہو جائے تو وہ اسلام کو ہی اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں، تو اسی طرح سے اسد طور صاحب کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے۔ اب ان کو ماضی میں جب عمران خان صاحب کا دور تھا ان کو 2-4 بار چپیڑیں بھی پڑ گئی تھی اور اچھی خاصی پڑ گئی تھی، ایک بار تو ہاسپٹل تک ان کو جانا پڑ گیا تھا، تو شاید وہ معاملات ہیں ان کے اندر ابھی تک وہ غصہ ہے، اس وجہ سے یہ بڑے بغض رکھتے ہیں ہماری افواج کے ساتھ، تو اس وجہ سے اسد طور صاحب تو ہر اس بندے کے خلاف ہو جاتے ہیں جو جناب کہیں سے ان کو آرمی کے سائڈ پہ لگتا ہے یا جس کے تعلقات تھوڑے ان کو بہتر لگتے ہیں کہ اس بندے کے آرمی کے ساتھ سلام دعا اچھی ہے، وہ اس کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو منیر فاروق صاحب کے ہر حلقے میں ہی اچھے تعلقات ہیں، ایک بہتر صحافی کا ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، تو یہ بات تھی اسد طور صاحب کے، تو پھر یہی معاملات رہتے ہیں۔ باقی جی نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی آج ملک ریاض صاحب کے ساتھ اور بڑی دھوم دھام مچ گئی تھی، کیونکہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان پہ بہت سارے کرپشن کے کیسز ہیں، وہ آپ کو یاد ہوں گی بڑی مشہور تھی ہیرے کی انگوٹھیاں، تو وہ بھی ملک ریاض صاحب نے گفٹ کی تھی عمران خان صاحب کی وائف کو، بشرا بی بی صاحبہ کو، تو اس کا بھی بڑا رولا پڑا تھا تب۔ تو یہ ایسا ہے کہ ملک ریاض صاحب پہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں بھی ملک ریاض صاحب بھی ملوث ہیں، اور آرمی چیف صاحب انہی کے خلاف فائلیں اٹھا کر عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے، تو یہاں سے وہ معاملہ سارا شروع ہوا تھا، وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ملک ریاض صاحب ہیں انہوں نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر علیم خان صاحب کو بھی بڑا سائڈ لگایا تھا، کیونکہ علیم خان صاحب کے بھی جو بزنس ہے وہ پراپرٹی سے ہی ہے ریلیٹڈ زیادہ، اور ان کا بھی پراپرٹی کا ہی کام تھا، تو انہوں نے علیم خان صاحب کو کافی جو ہے وہ سائڈ لائن لگایا تھا۔ وہ معاملات بھی اپنی جگہ ہیں، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ علیم خان صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور آئی پی پی میں یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی میں ان کا بہت کلیدی رول پایا جاتا ہے علیم خان صاحب کا۔
تو یہ معاملہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کی ملاقات تو ہو گئی، لیکن اس سے کچھ حاصل انہیں نہیں ہو پائے گا جیسے معاملات اب تک چل رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کچھ حاصل ہوگا۔ اس پر میرے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک صحافی ہیں حسن ایوب صاحب، پچھلے 18 ماہ سے حسن ایوب صاحب نے جو بھی پیشن گوئی کی اور انہوں نے ساتھ لکھ بھی دیا کہ راوی لکھ رہا ہے، تو وہ باتیں اسی طرح سے ہو جاتی رہی ہیں۔ تو حسن ایوب صاحب کا جو راوی ہے وہ بڑی کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ملاقات سے ملک ریاض صاحب جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ راوی ملک ریاض صاحب کے لیے چین نہیں لکھ رہا۔